الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق اللہ. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ آنے سے پہلے خلفائے راشدین کا بیان چل رہا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میری طالب علمانہ معلومات کے مطابق آپ کے سامنے بات پیش کی. آج خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان اللہ نے چاہا تو آپ سنیں گے. میں کہوں گا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب اسلام کی بہت اہم شخصیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرورش پائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے چوتھے پلر کے آپ مالک بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے تھے. حضرت علی بھی ماں کی طرف سے بھی ہاشمی، باپ کی طرف سے بھی ہاشمی تھے. آپ کے والد کا نام عبد مناف تھا، ابو طالب کے نام سے مشہور تھے. آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد جو ہاشم کی بیٹی تھی، ہاشم بیٹے تھے عبد مناف کے، عبد مناف بیٹے تھے قصی کے. اس طرح حضرت علی بھی ہاشمی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے حضرت ابو طالب، جو والد بزرگوار تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 601 عیسوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال بعد 601 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی تھیں، حاملہ تھیں، وہیں پر حضرت علی کی ولادت ہوئی. پھر گھر لے کر آئیں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی خاندان کے ہوتے ہوئے ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، اور فاطمہ بنت اسد ان کی والدہ محترمہ. 5 سال کی عمر ہوئی تو حضرت ابو طالب کے ادھر غریبی بہت چل رہی تھی. بہت بڑا کنبہ تھا، اکیلے کفالت کرتے تھے ابو طالب. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہو چکی تھی، حضرت ابو طالب کے مشورے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 6 مہینہ پہلے آپ کے والد بزرگوار، جب آپ 6 ماہ حمل میں تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. 2.5 سال کے تھے کہ والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. عبد المطلب دادا نے پرورش کی، لیکن 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا. تو حضرت عبد المطلب نے ابو طالب کو بلا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھ میں دے دیا. فاطمہ بنت اسد ماں کے جیسی پرورش کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ بنت اسد جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت علی ایمان لائے، حضرت خدیجہ ایمان لائیں، حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، اور پھر حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ دین حنیف پر بہت سارے صحابہ نے ایمان لائے. حضرت فاطمہ بنت اسد پر بھی جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر کا پیغام پہنچا تو آپ نے بھی ایمان لے آئے. ہجرت کے 3 یا 4 سال بعد مدینہ میں حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا. بہت روئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ میری ماں پر رحم فرمانا. صحابہ نے پوچھا کہ آپ ان کو ماں کیسے کہہ رہے ہو؟ فرمایا میرے چچا کے بعد سب سے زیادہ میرا خیال میری چچی فاطمہ بنت اسد نے رکھا تھا. خود بھوکی رہتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی تھی، خود کے لباس کپڑے پھٹے ہوتے تھے، مجھے لباس پہناتی تھی.
انتقال کے بعد آپ نے اپنا کرتا دیا کہ میرا یہ کرتا کفن کے طور پر میری ماں کو دیا جائے، اور اس کے بعد قبر کھودنے میں آپ نے خود ساتھ دیا، قبر کھودی گئی۔ قبر کھودنے کے بعد آپ قبر پر لیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیٹنے کے بعد دعا مانگی کہ اللہ میری ماں کے لیے قبر کی سختی دور فرما دے اور قبر کو کشادہ فرما دے۔ قبر سے باہر آئے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ قبر پہ کیوں لیٹے؟ فرمایا میں اس لیے لیٹا کہ قبر کی تنگی میری والدہ کو پریشان نہ کرے، میری ماں کو پریشان نہ کرے۔ یہ محبت تھی فاطمہ بنت اسد سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب بہت فاقے کی زندگی گزار رہے تھے، بہت بڑا کنبہ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کی عمر 5 سال تھی تو اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ ایک بیٹا آپ لے لو، ایک بیٹا میں لے لوں، کفالت کریں، چاچا بہت پریشان ہیں اور چاچا کے گھر میں خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ تو حضرت عباس نے بھی مان لیا۔ حضرت عباس نے جعفر ابن ابی طالب کو لے لیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 5 سال کی عمر میں لے لیا۔ 5 سال کی عمر میں نبوت کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ والد کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور والدہ کے طور پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ فاطمہ بنت خدیجہ نہیں، فاطمہ کی ماں نہیں ہے، میری بھی ماں ہے، میری بھی پرورش انہوں نے اسی انداز سے کی۔ یہ حضرت علی کا وصف ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے 10 سال کی عمر میں ایمان لایا بچوں میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے یہاں تک کہ ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں پر حضرت فاطمہ 2 ہجری یا 3 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ اپنے حجرے کے پاس ہی جناب رسول اللہ نے مسجد نبی کے پاس حجرے بنائے تھے، اسی میں ایک چھوٹا سا حجرہ تیار کیا حضرت علی کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پرورش پائی، تو بت پرستی کا کوئی سوال ہی نہیں کہ حضرت علی بچپنے سے کبھی کوئی بت پرستی کی ہو۔ 5 برس کی عمر میں تو حضور اکرم کے پاس آ گئے، اس گھر میں پرورش پا رہے جو نور و انوار کا برکات تھی۔ حضرت خدیجہ مکے کی بہت ہی عقل مند اور رئیس اور خاندانی بیوی تھی، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 برس کی عمر میں نکاح میں آنے کے بعد 15 سال تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا۔ 15 سال بڑی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں، یہ اللہ کی مشیت کام کر رہی تھی۔ اس وقت حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی رحم کی اور رحمت والی چیز کی ضرورت تھی، تو حضرت خدیجہ کے نکاح میں دیا۔ 15 سال بڑی ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے ذاتی تجربات حضرت خدیجہ سے ملے۔ یتیم پرورشی، غریبوں کی خیال کرنا، یہ سب حضرت خدیجہ کرتی تھی، اور وہی مشن تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرت علی کی بہت ہی بڑی مناقبت کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے۔ جس کو زیادہ عزت ملتی ہے، جس کو زیادہ اللہ نوازتے ہیں، اس کے لیے آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس شخص کے ساتھ آزمائش کے ساتھ امت کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ حضرت علی کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میری امت کے بہت سے لوگ تمہیں خدا بنا دیں گے، اور میری امت کے بہت سے لوگ تمہیں گالی دیں گے، دونوں برباد و تباہ ہو جانے والے۔ اعتدال پہ وہ ہوں گے جو تم کو خلیفہ چہارم میرا داماد اور حضرت علی کو خلیفہ چہارم اس انداز سے مانیں۔ جس صحابہ کی جو مناقبت ہے اس انداز سے صحابہ کی عزت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جس میں سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے پرورش پائی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یہ اہمیت ہے۔ کعبۃ اللہ میں پیدا ہو جانا اہمیت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا اہمیت ہے۔ ظاہر چیز ہے کہ یہ حضرت علی کو بچپنے سے ملی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تب آپ کی عمر 10 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کو اور جناب رسول کو ایک وقت نماز پڑھتے دیکھا، پوچھا جا کے اللہ کے رسول سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے نماز کا بتایا کہ یہ اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے اور رکوع کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں ہے، حضرت علی ایمان لے آئے۔ پھر ایک موقع میں کعبۃ اللہ میں حضرت علی کو اور جناب رسول کو نماز پڑھتے ہوئے ابو طالب نے دیکھا، حضرت علی کے والد نے۔ تو حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا یہ کون سا دین ہے؟ فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ ابو طالب نے تسلی دی حضرت علی کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تم سے کوئی غلط کام نہیں کرائیں گے، محمد بہت اچھا بچہ ہے۔ یہ تربیت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ نبی تھے، نبوت کا کام لینے تھا، تو آپ کے اندر وہ صفات پہلے سے موجود تھی۔ مکے کے بڑے بڑے لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے، باوجود مخالفت کے صادق الامین اپنی امانت آپ کے پاس رکھتے تھے۔ یہ وہ نوجوان تھا جو مکے کے اندر پوری زندگی گزاری، جس کو لوگ صادق الامین کہتے تھے۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے زیادہ مخالفت بنو ہاشم نے کی۔ جب آپ نبی بن گئے تو بنو ہاشم کے 40 یا 42 لوگوں کو بلایا، جس میں حضرت علی سب سے چھوٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی اور اپنی رسالت کی۔ اور پھر پوچھا بنو ہاشم سے کہ جو مجمع بیٹھا ہے اس پہ میرا ساتھ کون دے گا؟ حضرت علی اکیلے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں بہت چھوٹا ہوں، میری پنڈلیاں پتلیاں ہیں، میرے پیر بہت کمزور ہیں، اور میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن میں جب تک زندہ ہوں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جناب رسول نے بٹھا دیا کہ علی تم بچے ہو، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر یہ اعلان کیا، اور پھر بنو ہاشم سے پوچھا کہ کون میری مدد کرے گا؟ پھر دوسری مرتبہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ بنو ہاشم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اس مجمع میں سوائے ابو لہب کے سب لوگ موجود تھے۔ حضرت حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت عباس بھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ تیسری مرتبہ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری مدد کون کرے گا؟ تیسری مرتبہ پھر اٹھے حضرت علی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا کہ علی تم دنیا میں اور آخرت میں میرے وارث ہو اور میرے بھائی ہو۔ بٹھا دیا۔ یہ 3 مرتبہ کا عہد حضرت علی نے اپنی پوری زندگی میں پورا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایمان لانے کے بعد کفار مکہ نے تنگ کی جناب رسول کے ایمان لانے والوں پر، اتنی سخت تنگی کی کہ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کے لیے حضرت جعفر ابن طالب آپ کے بڑے بھائی حبشہ ہجرت کیے، لیکن آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا۔ آپ اپنے ساتھ میں اپنے ساتھ میں رکھتے تھے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ گھر پہ چھوڑ کے جاتے، کبھی دعوت و تبلیغ کے لیے جانا ہوتا تو ساتھ میں حضرت علی کو لے جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم کا کہنا ہے کہ حضرت علی علم کے اندر ہم سب سے زیادہ افضل ہیں، بہت اللہ نے علم نوازا۔ ظاہر بات ہے نبوت کی پرورش میں رہیں اور نبوت کے ساتھ رہے تو علم تو ہوگا نا۔ اسی لیے بڑے بڑے فیصلے ابو بکر اور حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی سے کرایا کرتے تھے۔ یہ وصف تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان لانے کے بعد جب مکہ میں لوگ پریشان کرنے لگے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یثرب کے کچھ لوگ آئے تھے، حج میں ملاقات ہوئی مقام عقبہ میں، وہ ایمان لائے، 6 لوگ تھے۔ ایمان لانے کے بعد واپس گئے، اور جب دوسرے سال حج کو آئے تو 12 لوگ تھے۔ 6 لوگوں نے جا کے بتایا کہ محمد آخری پیغمبر مکے میں آئے ہیں۔ چونکہ مدینے میں یہودی رہتے تھے اور یہودی بتاتے تھے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ یہ مدینے کے رہنے والے اوس و خزرج، یہ بت پرست خاندان تھا، بت پرست لوگ تھے یہ، اوس و خزرج کے لوگ، اور باقی یہودی تھے جو اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود وہ کہتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے اور ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ یہودی انتظار میں تھے اللہ کے آخری نبی کی، اور اللہ کے نبی آخری مکہ میں پیدا ہوئے، لیکن جب یہودیوں کو پتہ لگا کہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسرائیل میں سے نہیں ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، صرف حسد و بغض کی بنیاد پر۔ یہ حسد و بغض و کینہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ آدمی سامنے والا بالکل صحیح ہے، سچ بات پر ہے، لیکن اس سے اس کو حسد و بغض و کینہ ہوتا ہے، وہ بات کو مانتا نہیں۔ دیکھو یہودیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اپنی اولادوں سے زیادہ پہچانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، لیکن صرف بغض کی بنیاد پر آپ کو ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ یہودیوں کا معاملہ۔ یہ یثرب کے لوگ جب 12 لوگ عقبہ میں پہنچے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہودیوں سے سن چکے تھے کہ اللہ کے نبی آخری آنے والے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی سعادت سمجھا اور ایمان لے آئے۔ جب وہ 12 لوگ ایمان لائے تو اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، کوئی ایک ہمیں دین سکھانے والا ایک ساتھی آپ اپنے ساتھ میں سے ہمیں بھیج دیں۔
اللہ کے رسول نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں روانہ فرمایا۔